السلام علیکم۔ اللہ کے حضور سے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع جو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا ہے وہ ہے کہ ایموشنل ہیلتھ یا ہیلدی ایموشنل ڈائٹ۔ اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ غصہ ہوتا کیا ہے، آتا کیوں ہے، اس میں ایکسپیکٹیشن کا کتنا رول ہے اور ایکسیپٹنس نہ کرنے کا کتنا رول ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، اور یہ اپنی ہیلدی ایموشنل ڈائٹ میں اس کو شامل کیسے کرنا ہے کہ اس سے ہم منیمم لیول پہ چلے جائیں۔ اس کے جو اچھے طریقے، بہت بڑے طریقے ہیں، وہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لو، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھتے ہو تو لیٹ جاؤ۔ جو سب سے مزے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ وضو کر لو، جا کے فوراً وضو کر لو، تو وضو کرنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ہم اگر دھیان میں کر لیں کہ میں اگر آج کسی بندے کی جو غلطی جس پہ مجھے غصہ آیا ہے، جو ایشو ارائز ہوا ہے جس کے اوپر مجھے غصہ آیا ہے، یہ ایشو کا سائز کیا ہے اور میری غلطیاں، میری کوتاہیاں جس کا صرف مجھے پتہ ہے، وہ تو اس سے کافی بڑی ہیں، تو میرے اللہ اگر اس پہ غیظ جاب ہو جائے، اگر وہ اس پہ غصہ کر لے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی میں معافی طلب کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دینا، میری غلطیوں، میری کوتاہیوں پہ غصہ نہ کرنا، اس پہ ناراض نہ ہونا، اسی طرح سے میں یہ سیکھ لوں کہ میرے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ میرے رشتے میں کچھ لگتے ہیں، میرے کولیگ ہیں، میرے عزیز ہیں، کوئی رستے میں گزرنے والے لوگ ہیں، ان کی کسی بات سے کوئی بات اگر مجھے بری لگے تو میں اس لیے نہیں کہ وہ بات اچھی تھی، وہ بات اچھی یا بری تھی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کا میرٹ ایک علیحدہ ہے، میں نے اس کو اس لیے معاف کرنا ہے کہ مجھے یہ دل چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو معاف کروں گا یا کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری غلطیوں، میری کوتاہیوں سے بھی نظر انداز کرے گا ان کو، اور ان سے مجھے معافی دے گا۔ تو یہ غصے کی ہمارے ہاں جس بندے کے پاس ایمان ہے، جس بندے کے پاس اللہ سے تعلق ہے، جس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اس کے لیے غصہ کنٹرول کرنا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، جب ڈائٹ مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائٹنگ وہ کر سکتا ہے جس کی ول بہت اچھی ہو، جس کو عادت ہو ایگزرشن کرنے کی، جو بہت تن آساں یا جسے کہنا چاہیے ایک طرح سے لیزی نہ ہو، وہ ڈائٹنگ زیادہ اچھی کر سکتا ہے، فوراً کر سکتا ہے، فوراً پہ اڈاپٹ کر سکتا ہے چیزوں کو۔ بالکل اسی طرح سے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا اپنے اللہ سے تعلق اچھا بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے معاف کرنا آ جاتا ہے۔ اور حضور کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں جو عمل آپ نے روز فرمایا ہے وہ معاف کرنا ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ کسی کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو غصہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جیسے میں نے واقعہ میں سنایا تھا
کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس باندی کو سالن گرا دینے پہ معاف کر دیا، اس پہ غصہ نہیں کیا، پھر اس کو معاف کیا، پھر معاف نہیں کیا، اس پہ احسان کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں، جب ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ شکایت ہے بہت سے لوگوں کو کہ جو لوگ ذرا زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں وہ تو الٹا زیادہ غصہ کرتے ہیں، وہ تو زیادہ غصیلے ہو جاتے ہیں، وہ تو زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ اس میں نرمی ہے، درگزر ہے، پیار ہے، ایکوموڈیشن ہے، ایکسیپٹنس ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے۔ جب ہم یہ کر سکیں گے تو بلیو می، ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ میں ایک کانفرنس میں تھا اور اس کانفرنس کا نام تھا ورلڈ پیس کانفرنس۔ اس میں مجھے پیس پہ بات کرنی تھی اور بہت صاحبان علم لوگ وہاں موجود تھے۔ تو میں نے وہاں ایک سادہ سی بات کی۔ میں نے کہا آپ تو ظاہر ہے علمی حوالوں سے بہت سی باتیں ہونی کہ اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے اور اس کے حوالے سے دلائل دینے تھے اور کچھ۔ میں نے کہا میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ میرا دین جو ہے اس میں جب ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا ہے تو اس کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اس لفظ کا مطلب کیا ہو؟ ہم روز بولتے ہیں نا السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جواب میں وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ تو اس سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ اس سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ کہ میں تمہیں کبھی نقصان پہنچانے والا، تم پہ غصہ کرنے والا نہیں ہوں گا، میں تمہارے لیے امن کا باعث ہوں گا۔ تم میری طرف سے امن پہ ہو، تمہیں میری طرف سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جواب میں جب دوسرا بندہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، تو وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی تمہیں امان ہو۔ تو اس سے بڑا پیس ایگریمنٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی پیس شورٹی، اس سے بڑی اطمینان کی شورٹی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آج سے ذرا یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب میں کسی کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں تو میں اس کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور جب میں کسی کو وعلیکم السلام کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب وعلیکم السلام ہو۔ خوش رہیے، محدود رہیے، محفوظ رہیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے۔ شکریہ۔